يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله وأولئك هم الصديقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ مجلس میں بات یہاں ختم ہوئی تھی دعاؤں کی قبولیت کا راز حق گوئی. اور اس میں حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا گیا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں بلکہ جس شخص سے متعلق مانگتے ہیں کہ اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو تو 3 راتوں کے اندر اس کو زیارت نصیب ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. جب پوچھا گیا کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ قبولیت، یہ مقبولیت آپ کو کیسے نصیب ہوئی کہ جو بات آپ کے زبان سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. فرمایا کہ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا کو پورا فرما دیتے ہیں. یہ جواب ارشاد فرمایا تھا حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور آج اس نے درخواست کی تھی کہ اب ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے یہاں سے آگے، کہ بڑی قربانی کے ساتھ، بڑی محنت مشقت مجاہدے کے ساتھ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے زندگی سے جھوٹ دور ہو جائے. اور امید بھی ہے کہ یقیناً آپ لوگوں نے اس پر کام شروع کیا ہوگا. کتنے شوہروں نے بیویوں سے کہا ہوگا کہ تجھے اجازت ہے جب چاہے، آپ جب محسوس کریں کہ میں کچھ جھول والی بات کر رہا ہوں، کہیں سے جھوٹ کی بو آ رہی ہے، تو صاف صاف آپ ٹوک دینا. اور کتنی بیویوں نے شوہر سے کہا ہوگا اور کتنے گھروں میں آپس میں مشورہ ہوا ہوگا. اللہ کریں کہ عمل آسان ہو جائے.
ہم کتنے بڑے جھوٹے ہیں. ہمارا جھوٹ تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، اور پریکٹیکلی طور پر کسی اور کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر دغا، اس سے بڑھ کر دھوکہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر نماز سے نکلتے ہی ہم اپنے نفس کو پوج رہے ہوتے ہیں، ہم نفس کی مان رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو. اللہ حفاظت فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے گا. اس شخص کے، اس مرد کے، اس عورت کے ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہے جس نے اپنا معبود دینار کو، درہم کو، دولت کو، پیسے کو بنا لیا. بخاری شریف کی حدیث ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. ہر وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس نے اپنا معبود درہم و دینار کو بنا دیا. تو یہ ہمارے جھوٹ کی دلیل ہے کہ نماز میں اللہ کی عبادت کا دعویٰ اور پریکٹیکل زندگی میں نفس کو پوجنا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ جی جس نے اپنے دل میں کسی غیر محرم کو بٹھا لیا، سن لو کان کھول کر، جی جس نے اپنے دل میں کسی غیر محرم کو بٹھا لیا، بات کر کے، فون کر کے، میسیج کر کے، مل ملا کے، جس طرح بھی ہو اس نے اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا. اللہ اکبر. جی وہ اپنے جھوٹے میں، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. بہت سنجیدہ سننا اللہ کے بندوں بندیوں، بہت سنجیدہ سننا. جس نے اپنے دل میں کسی غیر محرم کو بٹھا لیا، جس مرد نے اپنے دل میں غیر محرم مرد کو، عورت کو بٹھایا، یا کسی عورت نے اپنے دل میں کسی غیر مرد کو، غیر محرم کو بٹھایا، جس طریقے سے بھی ہو، سن لو او اللہ کی بندیوں. امید ہے کتنے احباب اپنے گھروں میں سن رہے ہوں گے، بیوی بال بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ. اللہ ہم سب کی اصلاح آسان فرما دیجئے. بہت سخت بات ہے، توبہ کی ضرورت ہے. جی
فرمایا جس نے بھی اپنے دل میں غیر محرم کو بٹھایا، وہ چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، اس کا طریقہ کار جو بھی ہو، فون پہ گفتگو کر کے، میسیجز بھیج کر کے، MMS بھیج کر کے، SMS بھیج کر کے، یا آپس میں ملنا ملانا کر کے، یقین جانیے پھر اس نے اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، انسانوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں جھوٹا ہے۔ پھر اس نے اللہ کے معبود ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، وہ دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں گفتگو کے دوران، بات تو وہی کرنی ہے جو میرا دل چاہے گا۔ اللہ کے بندے، یہ میرا دل کہاں سے آ گیا؟ یہ میرا دل کہاں سے آ گیا؟ بات تو وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بولیں گے جو میرا دل چاہے گا؟ نہیں، غلط۔ وہ بولیں گے جو میرا رب چاہے گا، وہ بولیں گے جو میرا دل چاہے گا۔ نکال دیں ہم اپنے دل کو درمیان میں سے، دل کی جگہ اللہ کو، رب کو لائیں۔ ہم ہے کیا چیز؟ ہماری چاہت کیا چیز ہے؟ ہمارا دل کیا چیز ہے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو اپنی ساری چاہتیں سب قربان کر دیں۔ ہماری مرضی کہاں رہی؟ اب تو اللہ کی مرضی رہ گئی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اب اللہ کی مرضی۔ اب ہم وہ کریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ اب ہم وہ بولیں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ اس لیے آج ذرا اپنے دلوں کو بھی کھنگالیں، کہیں اندر کوئی اور بات تو بیٹھی ہوئی نہیں ہے، اندر انا تو نہیں ہے، میں جو چاہوں، میرا دل جو چاہیں، اس چیز کو نکال دینا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر۔ جی، یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ ہے کیا چیز جس کے آگے انسان دھرنا دیے بیٹھا ہے؟ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، اللہ اکبر، یہ سب کے سب بت پرستی کی ہی اقسام ہیں۔ لکھ لیں اس کو دل و دماغ میں۔ جی، یہ سب غیر اللہ ہے، یہ بت پرستی کی قسمیں ہیں۔ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، رب کی مرضی پہ چلتا ہوں، اللہ ہی کو رب جانتا ہوں، وہی میرا الہ ہے، اور اندر زر پرستی بھی ہے، وہی درہم و دینار، مال و دولت کو پوجا جا رہا ہے۔ زبان پہ اللہ ہے اور دل میں زن پرستی ہے۔ جی،
عورتوں کو پوجا جا رہا ہے، غیر عورتوں سے محبت کی جا رہی ہے، دلوں میں غیر محرم عورتوں کو بٹھائے رکھا ہوا ہے، تو اللہ کی نظر میں ہم جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ اسی طرح شہوت پرستی میں کوئی مبتلا ہے تو گویا وہ بھی بت پرستی کر رہا ہے۔ نفس پرستی کرنے والا اگر کوئی ہے تو گویا وہ بھی بت پرستی کر رہا ہے۔ یہ سب قسمیں ہیں بت پرستی کی۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہ خدا پرستی نہیں ہے۔ نکالیں دل سے پیسے کی محبت کو، نکالیں دل سے اور غیر عورتوں کی محبت کو۔ بیوی نہیں، بیوی سے تو محبت کرنی ہے۔ بیوی کے علاوہ جو غیر عورتوں کی محبت دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، نکالیں شہوت کو دل سے۔ نفس پرستی سے توبہ کریں، اور ان سب کے لیے سب سے بہترین راستہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ یہ ہے، جس کو تصوف و سلوک کہا جاتا ہے۔ اس میں محنت، نگرانی، دعائیں، مراقبے کے ذریعے سے انہی بیماریوں کو دل سے نکالا جاتا ہے۔ خدا پرست بننا ہے، خدا پرستی کو اپنے اندر لانا ہے۔ جو بھی سچا ہوگا وہ ایک اللہ کو اپنا معبود بنائے گا، اور خلاف شریعت کسی اور سے محبت کا تعلق نہیں جوڑے گا۔ سنیں اس جملے کو، خلاف شریعت کسی اور سے محبت کا تعلق نہیں جوڑے گا۔ یہ نفسانی، شیطانی، شہوانی سب محبتیں انسان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ جھوٹوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جھوٹوں کی عبادتیں، ریاضتیں، دعائیں سب مشکوک ہو جاتی ہے، شرف قبولیت سے بخشی جائے گی، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کامل سپردگی اختیار کرنی ہے، اس لیے ہمیں کامل سپردگی اختیار کرنی ہے۔ یاد رکھیں اس جملے کو۔ تقریباً 2 ماہ کا عرصہ ہوا جھوٹ پر مذاکرہ ہو رہا ہے ہفتوار مجلس میں۔ اللہ کے لیے توبہ کر لو۔ سچا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے۔ اگر اپنے آپ کا معائنہ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، تو دیکھیں سچا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں۔ کالمیتی بین یدی الغسال، جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے اسے حرکت دیتا ہے وہ ویسے ہی حرکت کرتا ہے، اسی طرح مومن شریعت کے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے۔ مومن شریعت کے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مردہ نہلانے والوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جیسے سکھایا ہوا جانور ہوتا ہے
کہ اس کی نکیل جس کے ہاتھ میں وہ اسی کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ مومن کی بھی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے پیچھے سکھائے ہوئے جانور کی طرح چلتا ہے، بس جو حکم شریعت ہے اسی پر آمین ہے، جو شریعت کا حکم ہے اسی پر آمین ہے، اسی پر لبیک ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم کسی اور کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالی سے بہت بڑی بے وفائی کرتے ہیں۔ دہرائیں اس جملے کو اپنے دل میں، دہرائیں اس جملے کو اپنے دل میں، دہرائیں اس جملے کو اپنے دل میں۔ اگر ہم کسی اور کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالی سے بہت بڑی بے وفائی کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس طرح سے بے وفا ٹھہریں اللہ کی نظر میں تو پھر ہمیں اللہ سے شکوہ کرنے کا کیا اختیار؟ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالی سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ اکبر! بہت سرسری سن لیا آپ نے اس جملے کو، اللہ اکبر! قیامت کے دن اللہ تعالی سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کریں گے، تو پھر جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سچا فرما رہے ہیں، صادقین کہہ رہے ہیں، ان کے لیے سچے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ تو جب سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر سوچیں کہ جھوٹوں کا اس دن کیا حال ہوگا۔ جب سچوں سے ان کے سچائی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر سوچیں کہ جھوٹوں کا اس دن کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سنیں پھر ایک مرتبہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ سچوں سے اللہ ان کے سچ کے بارے میں پوچھے گا، تو پھر جھوٹوں کا اس دن کیا حال ہوگا۔ اللہ توبہ! اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ آج سونے سے پہلے اللہ یقیناً ہم جھوٹوں کے فہرست ہی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ جی آج کی رات ہم سب کو جھوٹوں کے فہرست سے نکال دیجیے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے، توبہ پہ استقامت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جی استقامت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اکبر! اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو عشق مجازی میں پڑھنے والے ہوں گے، ماں سوا سے محبت کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر!
سنیں سنیں سنیں، پھر ایک مرتبہ سنیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عشق مجازی میں پڑھنے والے ہوں گے، جھوٹے عشق میں مبتلا ہوں گے، فنا ہونے والے عشق، ختم ہونے والے عشق میں مبتلا ہوگے، جیسا کہ آج یہ مرض بہت زیادہ، کینسر سے زیادہ مہلک یہ مرض ایک وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کتنے شادی شدہ مرد ایسے ملیں گے جو غیر عورت کے عشق میں مبتلا، اور کتنی شادی شدہ عورتیں، افسوس ہوتا ہے جب شکایتیں پہنچتی ہے، وہ بال بچوں والی ہو کر بھی غیر مرد کی محبت میں گرفتار ہو کر زندگی گزارتی ہے۔ سنو سنو سنو، علماء نے لکھا جتنے ایسے مرد ہیں اور جتنی ایسی عورتیں ہیں جو عشق مجازی میں مبتلا ہے، اللہ کے علاوہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے چہرے کالے کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کے چہروں کو کالا کر دیا جائے گا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی دلیل قرآن عظیم الشان سے دی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ الامان الحفیظ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر شریعت سے ہٹ کر غیر کے ساتھ محبت کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالی پر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ان کے چہرے بھی قیامت کے دن کالے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائیں اور ہم اس جھوٹ کے زندگی سے نکل کر سچ کی زندگی کو اختیار کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی، کتنے ایسے انسان ہیں جنہوں نے جھوٹ کو اپنے زندگی کا شعار بنا لیا اور دنیا ہی میں ان کے چہرے سیاہ پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھنے والی نظریں دیکھ رہی ہے، ہزار جتن کے باوجود، ہزار کریمز کے باوجود، کتنے مردوں اور عورتیں، کتنے جوان بچے اور بچیاں ایسی ملے گی جن کے چہرے پر رونق نظر نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی ذلت نے چہرے کو بدل کے رکھ دیا، جھوٹ کی نحوست نے چہروں کو کالا کر دیا ہے۔ اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ او اللہ کے بندو، اصل میں ہم نے سچ کی برکتیں ابھی دیکھی نہیں ہیں۔ سچ کی برکتیں ہم نے زندگی میں دیکھی نہیں ہیں، ہم نے سچ کو سنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے رٹی پٹی چند باتوں کے علاوہ نہ جھوٹ کو سنا ہے نہ سچ کو سنا ہے۔
صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھو، سچ کی برکتیں نظر آتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہوئے الحمدللہ، مگر گناہوں کی وجہ سے اسلام کی برکتیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ سنیں، کلمہ پڑھ کر ہم مسلمانوں کے فہرست میں شامل تو ہو گئے، مگر گناہوں کی وجہ سے اسلام کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ اللہ کی مدد آتی ہے، نہ ہم اپنے کاموں کو بنتے سنورتے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اسلام کی برکتوں کو کیا دیکھا، کہاں دیکھا؟ ہر ایک کو یہی شکایت ہے کہ گھروں میں برکتیں نہیں۔ کیا ہم میں سے اکثروں کو شکایت نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا ہم میں سے اکثروں کو یہ گلہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیا ہم میں سے اکثر یہ گلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہمارے کام نہیں بن پاتے ہیں، بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں؟ جی، یقین جانیے کہ ان سب میں رکاوٹ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ان سبوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آج ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، سچی پکی توبہ کر لیں، پھر آج ہی سے ہمارے اوپر برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ جی، قصور تو اپنا ہے، غلطیاں ہم نے کی ہے، گناہ ہمارے ہیں، رکاوٹ ہمارے اعمال بنے ہوئے ہیں، بدنگاہی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبتوں میں زبان ہماری بسی ہوئی ہے، چغلیاں کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، دوسروں کی عزتیں اچھالنے میں ہمیں چانچنی ملتی ہے، دوسروں کے عیب کو ظاہر کرنا ہم نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ جی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم برکتوں کے دروازے اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں بندیوں، ہم آج ہی گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے سوئیں، اور پھر اپنی توبہ پر اللہ سے استقامت مانگیں اور ذہنوں کو صحیح سمت میں لے جائیں۔ ایک دوسرا مرض جو ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام بن نہیں پا رہے ہیں، بنتے بنتے کام بگڑ جا رہے ہیں، برکتیں ختم ہو گئی، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں نے کاروبار باندھ دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، باہر کا ہو گیا ہے، بیٹی کا رشتہ کسی نے باندھا ہوا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا اس لیے بیمار ہو گیا ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اپنے گناہوں نے ہمارے اوپر ان مصیبتوں کو لاد دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ساری نحوستیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری تکلیفیں جو ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں
یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ سنتے جائیں توبہ، توبہ کرتے جائیں، سنتے جائیں توبہ کرتے جائیں۔ اللہ، سچ پر جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی کہ مکارم اخلاق، حسن اخلاق کا ایک پہلو اور سب سے پہلا خلق سچ بولنا، اور پھر سچ بولیے اور پھر اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ چند دن ہمیں محسوس ہوگا کہ سچ بولنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جھوٹ جتنا تیز بھاگتا ہے بالآخر سچ اس کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ سچ بولنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا۔ جی، جھوٹ بولنے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا۔ سچ بولنے والے کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان، جو سالک اللہ سے جڑنا چاہتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی سچے ہیں اور جھوٹ کے ساتھ اللہ سے جڑ نہیں سکتا۔ لکھ لیں اس بات کو، لکھ لیں اس بات کو۔ جو انسان، جو سالک اللہ سے جڑنا چاہتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی سچے ہیں، اللہ تعالی سچے ہیں، اور وہ جھوٹ کے ساتھ اللہ سے نہیں جڑ سکتا۔ ہم ریاکاری کریں، مکاری کریں، سامنے کچھ اور رہیں، لیکن اگر ہم نے جھوٹ کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا تو پھر ہم سالک کہاں رہیں، اور اس جھوٹ کے ساتھ ہم اللہ کی پاک ذات سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اللہ کا وصل حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، ہمیں جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، ہر جگہ ہر حال میں جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ اس بیماری کا علاج، معالجہ کروانا پڑے گا۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ کی بیماری سے شفا عطا فرمائیں، ہمیں سچ کی زندگی عطا فرمائیں۔ سچ بندے کو ہمیشہ عزتیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچ بندے کو ہمیشہ عزتیں دیتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ اگر تمہیں ہلاکت نظر بھی آ رہی ہے، ہمیں نقصان نظر بھی آ رہا ہے، پھر بھی اگر سچ بولو گے تو اللہ تعالی سچ کی وجہ سے، اللہ تعالی سچ کی برکت سے ہمیں نجات عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی خوشخبری ہے، یہ بڑی خوشخبری ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہوگی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی بشارت ہے۔
زندگی میں کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بندہ کوئی بات بتانے سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ ذلت ہوگی، شرمندگی ہوگی، چونکہ غلطی کی تھی، لیکن اگر وہ غلطی بتا دیتا ہے تو اگلے بندے کی نظر میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، عزت اور بڑھتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ جی اس نے مجھے سچ بات بتا دی۔ حیرت کی بات ہے کہ غلطی بھی کی تھی لیکن سچ بول کر الٹا عزت پائی ہے۔ اس لیے آج سے بہانے ختم اور سچ کی زندگی شروع۔ سنیں سالکین، سن لو سالکین، سنیں، آج سے بہانے ختم اور سچ کی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ ہم سب کو آج سے ہر قسم کا بہانہ، پچھلی ہی مجلس میں غالباً بتایا گیا تھا کہ یہ بہانہ خود جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ جھوٹ کا نام بدل کر بہانہ کر دیا گیا ہے، اس لیے ہر قسم کے بہانے کو ختم کرنا اور سچ کی زندگی شروع کرنی ہے آج ہی سے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم سچی ذات کے ساتھ وصل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آسان فرما دیں، اللہ آسان فرما دیں، اللہ اپنی ذات کا وصل نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچ پر قائم بھی فرما دیجئے، سچ کی عادت اپنانے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ کی ذلت سے بھی محفوظ فرما دیجئے۔ توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، جب جھوٹ اتنا بدبودار ہے تو ایسا جھوٹ بولنے والا شخص اللہ سے کیسے قرب حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے فرشتے دور بھاگتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے، تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے جھوٹ کی عادت کو چھوڑ کر سچ کو اپنائیں، قصور کا، غلطی کا اعتراف کر لیں، اپنا قصور مان لیں۔ یہی چیزیں سکھائی جا رہی ہے آپ کو، یہی چیزیں عمل میں لانا ہے، چاہے جیسے حالات ہو۔ سالک میں کبھی کبھار الجھن ہو جاتی ہے، سچا سالک وہ ہے، سچا سالک وہ ہے جو اپنا قصور مان جائیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ اس کی وجہ سے وقتی طور پر شرمندگی ہو بھی جائے، لیکن انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں عزتیں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سچ بولنے والا کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کے ساتھ عزت کو نتھی کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں اس جملے کو، اللہ تعالیٰ نے سچ کے ساتھ عزت کو نتھی کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ جس نے سچ کو پکڑ لیا، عزتوں نے اس کو ڈھانپ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے
سچ کو اپنا لیا، عزتوں نے اس کو ڈھانپ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انجان لوگ بھی مشائخ سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں سچی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اجنبی لوگ ہیں، انجان لوگ ہیں، لیکن وہ بھی اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کہ ان کی زندگیاں سچی ہوتی ہے، تو اللہ تعالی اجنبیوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تجلیات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ٹرین میں سفر کرتا تھا اور کئی مرتبہ راستے میں اسٹیشن آتا تو میں نام پڑھتا کہ کون سا اسٹیشن آ گیا ہے، اور اس سے اندازہ لگاتا کہ ابھی کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں کھڑکی سے چہرہ باہر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھنے لگتا تو جو پلیٹ فارم پر لوگ حاضر تھے وہ میرے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے۔ کوئی تعارف نہیں، کوئی جانتا نہیں، کوئی تعارف کروانے والا نہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن حضرت کے چہرے کا نور بتا دیتا تھا کہ یہ کوئی مسیحا ہے۔ تو سچ کی وجہ سے اللہ تعالی چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں۔ سچ کی وجہ سے اللہ تعالی چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں، دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ سنیں ذرا ان جملوں کو۔ سچ کی وجہ سے اللہ تعالی چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں، دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں، دشمنوں سے، حاسدوں سے اللہ تعالی محفوظ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خلق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں۔ جو احباب بیعت کی نیت سے شریک ہوئے ہو تو وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھیں، باقی احباب توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کر لیں کہ میں اپنی پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا
باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے جس نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہو تو وہ کل دن میں کسی وقت رابطہ کریں فون پر اور معاملات سمجھیں. جن لوگوں نے توبہ کی نیت سے پڑھا ہے امید ہے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا.